اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو بندہ اللہ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، اللہ پاک اس کے مشکل کام کو بھی آسان بنا دے گا، مشکل کام کو بھی اللہ پاک آسان بنا دے گا۔ کتنی پیاری یہ آیت ہے قرآن پاک کی، اگر ہم صرف اس کو ہی پلے باندھ لیں مشکل کبھی آئے ہی نہ۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، ایک اور مقام پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بندہ تقوی اختیار کرے گا، جو بندہ اللہ سے ڈر گیا، ملے گا کیا؟ اللہ پاک اس کے لیے نجات کا راستہ نکال دے گا۔ ایک اور آیت آپ کو سناتا ہوں، پھر بات آگے لے کے جاتا ہوں، بہت ہی پیاری آیت۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے من عامل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ، اللہ فرماتا ہے جو بندہ نیک کام کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی نیک کام کرے، اللہ پاک فرماتا ہے ہم اس کو ستھری زندگی عطا فرما دیں گے، چین والی زندگی، سکون والی زندگی، آرام والی زندگی، صاف ستھری زندگی۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے میرے بھائیوں تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں ہمیں اس کا طریقہ بتا دیا ہے من عامل صالحا من ذکر او انثی، نیک کام کرنے والوں کو، اچھے کام کرنے والوں کو اللہ صاف ستھری زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ آج لوگ پریشان ہیں، میری زندگی عذاب بن گئی ہے جی، عذاب تو بندنی ہے، کرتوتیں ہی ایسی ہیں، میری زندگی عذاب بن گئی ہے جی، میں بڑا تنگ ہو گیا ہوں، میرا دل کرتا ہے میں خودکشی کر لوں، قاری صاحب میں بہت پریشان ہوں، میرا دل کرتا ہے بس اب میں دنیا سے چلا جاؤں۔ اس طرح کے گلے شکوے لوگ کرتے ہیں میرے بھائیوں، وجہ صرف ایک ہے کہ ہم دین سے دور ہیں۔ کس سے دور ہے؟ دین سے دور ہے۔ اگر ہم دین کے قریب ہوتے، دین کے نزدیک ہوتے، دین پر عمل کرتے، نیک کام کرتے، پھر یہ زندگی بھی سکون والی زندگی بن جاتی تھی۔ مشکلیں پریشانیاں آتی ہی تب ہے، یہ تو قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے فرمایا ہے، انسان جب حد سے زیادہ گناہوں میں پھنس جاتا ہے پھر مشکلیں بھی آ جاتی ہیں، پریشانیاں بھی آ جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ اس زندگی میں اللہ پاک نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی ہے، موت کا پتہ کوئی نہیں ہے، موت آئی پہلواں بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے، بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ، تیرا کیا بنے گا بندے تو سوچ آخرت کی ہمیں میرے بھائیوں سوچنی چاہیے۔ آج اللہ پاک نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس زندگی میں نیکیاں کر لیں، نیکیاں کریں، اچھے کام کریں میرے بھائیوں۔ اگر ہم نیکی کریں گے نا، نیکی کریں گے، اس کا صلہ آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے، دنیا میں بھی اللہ پاک فائدہ عطا فرما دے گا۔ آج سے تقریباً پونے 200 سال پہلے کی بات ہے، عرب کے اندر، عرب کے اتحاد کے اندر ایک بندہ رہتا تھا۔ وہ ایک دن موسم بہار تھا، وہ بندہ اپنے اونٹوں کے کجاوے میں بارے میں گیا، وہاں جا کر جب اس نے اپنے اونٹوں کو دیکھا تو اس کے جو اونٹ تھے وہ بڑے صحت مند ہو چکے تھے، بڑے تندرست ہو چکے تھے، بڑے فرما ہو چکے تھے۔ اس نے جب اپنے اونٹوں کو دیکھا وہ بندہ بڑا خوش ہوا۔ ایک اس کو اونٹنی نظر آئی جو بہت ہی خوبصورت تھی اور بہت ہی زیادہ وہ تندرست تھی، دودھ دینے والی تھی، اس کو وہ بہت ہی پیاری لگی۔ جب اس کو وہ پیاری لگی نا، اس کو اللہ پاک کا یہ فرمان یاد آ گیا، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، لوگوں تمہیں نیکی اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز راہ خدا میں خرچ نہ کر لو۔ جب اس نے اس اونٹنی کو دیکھا نا، بڑا اس پر پیار آیا، بڑی خوبصورت لگی، پھر ساتھ ہی یہ قرآن کی آیت بھی یاد آ گئی کہ رب کا فرمان ہے نیکی کرنا چاہتے ہو اپنی پسند کی چیز کو راہ خدا میں خرچ کرو۔ اب اس کو وہ اونٹنی پسند آ گئی،
اس نے کیا کیا، اس اونٹنی کو کھولا، کھولنے کے بعد اپنے ساتھ والے پڑوسی کے گھر میں گیا۔ وہ پڑوسی بڑا ہی غریب تھا، بہت ہی غریب تھا، 7 اس کی بیٹیاں تھیں، اتنا غریب وہ پڑوسی تھا، حالات اس کے بڑے ناساز تھے۔ اب یہ بندہ وہاں جاتا ہے، سب سے عمدہ، سب سے خوبصورت، سب سے فربا، سب سے زیادہ دودھ دینے والی اونٹنی اس اپنے پڑوسی کے ہاتھ میں جا کر اس کی مہار پکڑا دیتا ہے اور کہتا ہے میری طرف سے یہ تحفہ قبول کر لو۔ ذرا بلند آ سکے سبحان اللہ۔ نیکی آ گئی، نیکی کا خیال آ گیا، اسی وقت کر لیں۔ اگر ہم لیٹ کریں گے پھر خیال بدل جاتا ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا، اس نے اپنی وہ اونٹنی اس غریب پڑوسی کو جا کر دے دی۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں اس وقت کا سب سے جو قیمتی مال ہوتا تھا یہ اونٹ اور بکریاں ہوتے تھے، یہ سب سے قیمتی مال ہوتا تھا۔ اور قیمتی مال میں سے جو سب سے زیادہ قیمتی اونٹنی تھی، وہ بندہ جاتا ہے اپنے ہمسائے کو، اپنے پڑوسی کو جس کی 7 بیٹیاں تھیں، جو غریب تھا، وہ جا کر وہ تحفہ اس کو دے کے آ جاتا ہے۔ وقت گزرتا رہتا ہے، بتانا میں یہ چاہتا ہوں میرے بھائیوں، وقت گزرتا رہتا ہے، نیکی کر لی ہے، آخرت میں تو اس کا صلہ ملنا ہی ملنا ہے، دنیا میں بھی اللہ پاک اس کا فائدہ عطا فرماتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، پھر موسم بہار کے بعد موسم خزاں آ گیا، وہاں پر پانی کی قلت ہو گئی۔ وہ بندہ اپنے بیٹوں کو لے کر نکلتا ہے پانی تلاش کرنے کے لیے۔ پانی تلاش کرتے کرتے وہ ایک غار میں جاتے ہیں۔ اس بندے کو لگتا ہے کہ یہاں پر پانی ہوگا، وہ غار کے اندر جاتا ہے، بیٹے غار کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، باپ غار کے اندر جاتا ہے، وہاں دلدل ہوتی ہے، وہ دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ کافی انتظار کرتے ہیں باہر کھڑے ہو کے بیٹے کہ باپ ہمارا واپس آئے، باہر آئے۔ جب باپ واپس نہیں آتا، بیٹے یہ سمجھتے ہیں کہ لگتا ہے ہمارا باپ فوت ہو گیا ہے، مر گیا ہے، اندر دلدل میں پھنس گیا ہے۔ بیٹے اندر نہیں جاتے، بیٹے واپس آ جاتے ہیں۔ واپس آنے کے بعد وہی حال جو آج کل ہمارے ہاں ہوتا ہے، ادھر باپ کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، جائیدادوں کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ واپس آئے، بیٹوں میں لڑائی جھگڑا شروع ہوگی، باپ کی جائیداد بانٹنا شروع کر دی۔ ان بیٹوں نے جب باپ کی جائیداد بانٹ لی تو ان کو یاد آ گیا کہ ہمارے باپ نے ایک اونٹنی فلاں پڑوسی کو بھی دی تھی۔ اب وہ اتنے ظالم بیٹے نکلے، انہوں نے کیا کیا، ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا، باپ کے جائیداد پر بٹوارا کر لیا۔ اب وہ اونٹنی لینے کے بعد اس ہمسائے کے پاس بھی چلے گئے۔ اس ہمسائے کو جا کر انہوں نے ساری داستان سنائی کہ ہمارا باپ فلاں غار کے اندر گیا تھا، پھر واپس نہیں آیا، وہ مر گیا ہے۔ اب تمہاری جو اونٹنی ہے یہ تو ہمارے باپ کی ہے، ہمارے باپ نے تمہیں دی تھی۔ اونٹنی وہ اس سے لیتے ہیں، واپس گھر چلے جاتے ہیں۔ وہ جو غریب پڑوسی تھا وہ نکلتا ہے اس بندے کی تلاش میں، وہ اس غار میں جاتا ہے، اس بندے کو تلاش کرتا کرتا اس کو اس کی سانسوں کی آواز آتی ہے۔ کس کی آواز آتی ہے؟ سانسوں کی آواز آتی ہے۔ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ابھی یہ زندہ ہے، تو وہ ان کے باپ کو دلدل میں سے نکال کر واپس گھر لے کر آتا ہے۔ نیکی دیکھے کیسے کام آتی ہے میرے بھائیوں، دلدل میں سے نکال کر واپس گھر لے کر آتا ہے۔ اور وہ پڑوسی اس کو کہتا ہے حضرت مجھے یہ تو بتائیں، اتنا عرصہ آپ غار میں ہفتہ ہو گیا آپ رہ رہے ہیں اور وہاں نہ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اندھیرا ہے، یہاں تو بندہ 1 دن 2 دن رہے ویسے ہی بندہ مر جاتا ہے، آپ اتنا ہفتہ وہاں پھرے، پھر آپ زندہ کیسے ہیں، آپ بچ کیسے گئے ہیں؟ وہ بندہ کہنے لگا کہ تھا تو میں غار میں، لیکن روزانہ کوئی آتا تھا، دودھ کا پیالہ مجھے پلا کے واپس چلا جایا کرتا تھا۔ نا ذرا زور سے کہنا سبحان اللہ۔ روزانہ غار میں کوئی آتا تھا، میرے منہ سے وہ دودھ کا پیالہ لگاتا تھا، وہ دودھ میں پیتا رہتا تھا، اس لیے میں بچ گیا ہوں۔ وہ پڑوسی کہنے لگا اچھا اب مجھے بات سمجھ آئی، وہ اونٹنی جو آپ نے ہمیں دی تھی ہم اس کا دودھ پی رہے تھے، اس کا دودھ ہماری غریب بچیاں پی رہی تھی، اللہ پاک نے آپ پر کرم فرمایا، آپ کو غار کے اندر بھی دودھ کی نعمت سے نواز دیا۔ تو یہ ہے نیکی میرے بھائیوں، نیکی پرانی نہیں ہوتی ہے، جس سے بات میں آتا ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیکی کبھی بھی پرانی نہیں ہوتی۔ بہت ہی پیارا فرمان ہے، غور سے سنیں،
سرکار نے فرمایا نیکی کبھی بھی پرانی نہیں ہوتی اور گناہ کو کبھی بھی بھلایا نہیں جاتا، گناہ کو کبھی بھی بھلایا نہیں جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدلہ دینے والے کو، نیکی کا بدلہ دینے والا اللہ کی ذات ہے، سرکار نے فرمایا بدلہ دینے والے کو موت نہیں آئے گی، نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، گناہ کو بھلایا نہیں جاتا، بدلہ دینے والے کو موت نہیں آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس تم جو چاہو کرو، کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسی تم زندگی گزارو گے نیکیوں والی گزارو گے، کسی کے ساتھ تم نیکی کر دو گے تمہارے ساتھ بھی نیکی کی جائے گی، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ میرے بھائیوں یہ چھوٹا سا جملہ ہے، اگر ہم اس کو سامنے رکھ کر ہی زندگی گزارے نا سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ چھوٹا سا یہ جملہ، جیسا کرو گے، آپ کے سامنے ہی ہے، جنہوں نے ظلم کیا آج ان پر ظلم ہو رہا ہے، جنہوں نے لوگوں کو ستایا آج ان کو ستایا جا رہا ہے، جنہوں نے لوگوں کو تکلیفیں دی آج ان کو تکلیفیں دی جا رہی ہے، جنہوں نے علماء کو جیلوں میں بند کیا آج ان کو جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے۔ کما تدین تدان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیارا فرمان ہے۔ میرے بھائیوں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، تو جیسی تم زندگی گزارو گے، اگر تم ظلم کرو گے، اگر تم لوگوں کو ستاؤ گے، اگر تم لوگوں کو تکلیف دو گے، پھر تمہیں بھی کبھی چین نہیں آئے گا۔ نیکی کرو کیونکہ نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، نیکی کے اتنے فائدے ہیں میرے بھائیوں۔ قرآن مجید کے اندر آپ نے وہ واقعہ پڑھا ہی ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا، بہت ہی مشہور واقعہ ہے۔ دونوں حضرات گزر رہے تھے ایک جگہ سے، وہاں پر ایک دیوار گرنے کے قریب تھی، گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ اس دیوار کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ دیوار جب ٹھیک ہو جاتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں آپ نے یہ گرنے والی دیوار کو ٹھیک کیا، اس میں کیا حکمت ہے؟ نہ کوئی مزدوری لی ہے، نہ کوئی پیسہ ہمیں ملا ہے، آپ نے اس دیوار کو ٹھیک کر دیا ہے، اگر مزدوری لیتے تو فائدہ بھی ہو جانا تھا، اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت پھر اللہ پاک نے قرآن مجید میں بتائی، فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اللہ پاک نے حکمت بتائی، حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا یہ جو دیوار گرنے والی تھی نا، یہ اس شہر میں رہنے والے 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی، 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی جو گرنے والی تھی۔ اللہ کے نبی نے آ کر اس کو درست فرما دیا، اس کو گرنے نہیں دیا۔ آج یتیموں کا مال کھایا جاتا ہے، آج باپ فوت ہو جائے نا، باپ کے جو سگے بھائی ہیں وہ اپنے بھائی کے بچوں کا مال کھا جاتے ہیں، جائیدادوں پر قبضہ کر لیتے ہیں، یتیموں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے میرے بھائیوں۔ لیکن ہمارا قرآن، ہمارا دین اسلام ہماری تربیت کیا کرتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنی شانوں کے مالک، حضرت خضر علیہ السلام اتنی شانوں کے مالک، دیوار گرنے والی تھی، دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حکمت یہ بتائی گئی یہ جو دیوار ہے یہ 2 یتیم بچوں کی دیوار ہے اور اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے، اس دیوار کے نیچے وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے۔ یا اللہ دیوار گرنے والی تھی، دیوار کے نیچے خزانہ تھا، یا اللہ تو نے اپنے نبی کو حکم دیا دیوار سیدھی ہو گئی، خزانے کو بچا لیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اللہ فرماتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا جو باپ تھا وہ بڑا نیک آدمی تھا۔ نا ذرا زور سے کہ سبحان اللہ۔ نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ باپ بھی کون سا باپ تھا؟ سنیے ذرا، یہ سننے کے بعد آپ خود سبحان اللہ کہہ دیں گے۔ اپنا جو باپ تھا وہ نہیں، بلکہ تفسیروں میں لکھا ہے ان بچوں کے 8ویں یا 10ویں پشت میں ان کا ایک باپ گزرا تھا جو نیکوکار تھا، اس کی برکت سے ان کی جو گرتی دیوار تھی اس کو بچا لیا گیا، ان کے خزانے کو بچا لیا گیا ہے۔ قرآن کا یہ واقعہ ہے میرے بھائیوں، اس سے بھی ہمیں یہ درس مل رہا ہے، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، یہ خبر ملتی ہے
کہ نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی. نیکی نے آخرت میں تو کام نہیں آنا ہے, آخرت میں جو صلہ ملنا ہے وہ تو کمال ہے. وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ, وہ تو بہت ہی بڑا صلہ ملنا ہے, بڑی ہی اعلیٰ نعمتیں ملنی ہے نیکی کرنے کی. لیکن میرے بھائیوں, دنیا میں بھی اللہ پاک اس کا فائدہ عطا فرما دیتا ہے. 8ویں 10ویں پشت میں باپ نیک ہو اور اتنی پشتوں کے بعد بھی نیکیوں کا فائدہ پہنچ جاتا ہے. تو جس کا اپنا باپ نیک ہو, جس کا دادا نیک ہو, جس کا پردادا نیک ہو, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, ان کا انداز ہی بڑا پیارا ہوتا تھا میرے بھائیوں. وہ نیکیاں کرتے تھے. حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہوئے. ایک دن اپنے بیٹے کو سامنے بٹھایا, اپنے بیٹے کو سامنے بٹھا کر کہنے لگے, او میرے بیٹے سن لے, میں یہ جو فرض نمازوں کے علاوہ کثرت سے نفل پڑھتا رہتا ہوں نا, اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہوں, اے میرے بیٹے میں صرف تیرے لیے پڑھتا ہوں, میں صرف تیرے لیے پڑھتا ہوں. اس لیے میں یہ چاہتا ہوں, میں یہ دعائیں کرتا ہوں, یا اللہ میں یہ جو نفل پڑھتا ہوں, یا اللہ میں یہ جو زیادہ نمازیں پڑھتا ہوں, یا اللہ میرے بیٹے کی حفاظت فرما. کیا انداز تھا ہمارے بزرگوں کا میرے بھائیوں. ہمیں آج ہم بھی اپنی اولاد کے بارے میں لمبے لمبے خواب دیکھتے ہیں, بڑے بڑے پلاٹ خریدتے ہیں اور بڑے بڑے پلان ہم بناتے ہیں. اپنے بچوں کے لیے یہ کریں گے, اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے یہ کریں گے. سرکار کے غلاموں کا انداز دیکھیں, اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھا کرتے تھے, زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھا کرتے تھے میرے بھائیوں. تو نیکی ایسی چیز ہوتی ہے میرے بھائیوں, اس کا فائدہ آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے. اللہ پاک دنیا میں بھی اس کا فائدہ عطا فرما دیتا ہے. بہت ہی پیاری بات آپ کو سناتا ہوں. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ, یہ بات بھی میرے موضوع سے ملتی جلتی ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. آپ فرماتے ہیں, میں طواف کر رہا تھا, طواف کے دوران میں نے ایک شخص کو دیکھا, وہ ایک ایک قدم پر درود پاک پڑھتا تھا. ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ کہنے کے بڑے فائدے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے میرے صحابہ, کیا تم سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ روزانہ ہی تم احد پہاڑ جتنا عمل کیا کرو؟ کیا تم سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم روزانہ احد پہاڑ جتنا عمل کیا کرو؟ سرکار کے صحابہ نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ احد پہاڑ تو بہت بڑا پہاڑ ہے, اس جتنا عمل ہم کیسے کر سکتے ہیں روزانہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے میرے صحابہ, ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھو, اللہ احد پہاڑ جتنا ثواب عطا فرما دے گا. اے میرے صحابہ, ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو, اللہ احد پہاڑ جتنا ثواب عطا فرما دے گا. اے میرے صحابہ, صرف ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے تو دیکھو, اللہ تمہیں احد پہاڑ جتنا ثواب عطا فرما دے گا. تو احد پہاڑ جتنا ثواب مل جاتا ہے سبحان اللہ کہنے پر. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, میں نے اس شخص کو دیکھا, کر تو وہ طواف رہا ہے, لیکن قدم قدم پر وہ درود پاک پڑھ رہا ہے. حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں, میں نے اس بندے سے, اس شخص سے کہا, او بھائی طواف کی دعائیں اور ہیں, طواف کرنے کے ذکر و اذکار کچھ اور ہے, تم درود پاک ہی پڑھتے جا رہے ہو, کوئی اور دعا بھی مانگ لو, کوئی اور ذکر بھی کر لو. ہر قدم اٹھاتے وقت تم درود پاک پڑھ رہے ہو, وجہ کیا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا, حضرت وجہ یہ ہے, میں اور میرے والد گھر سے نکلے تھے حج کرنے کے لیے, راستے میں میرے والد کی طبیعت خراب ہو گئی, ان کو بیماری لگ گئی اور بیماری اتنی خطرناک لگی کہ وہ وفات پا گئی. نکلے ہم دونوں تھے حج کرنے کے لیے. اب جب وہ وفات پا گئے, وہ بندہ کہنے لگا, حضرت اس سے بھی پریشانی والی بات یہ تھی, اس سے بھی زیادہ تکلیف والی بات یہ تھی, میرے والد صاحب جب فوت ہوئے نا, ان کا چہرہ سیاہ ہو گیا تھا, ان کا چہرہ سیاہ ہو گیا تھا, دیکھنے کے قابل نہیں تھا. میں نے اپنے والد صاحب کے چہرے کو کپڑے سے ڈھانپ دیا اور